بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دھرنا کمیشن کی طرف سے جنرل فیض حمید کو کلین چٹ دے دی گئی، تو اس سے یہ نظر آ رہا تھا کہ جنرل فیض حمید کے پیچھے جو پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو ناکامی ہوئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ آج پاک فوج کی طرف سے جنرل فیض حمید کے خلاف ایک انکوائری شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جنرل فیض حمید پر کسی پراپرٹی ٹائکون کی طرف سے الزامات لگائے گئے تھے، ان الزامات کی انکوائری ہوگی۔ اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ایک میجر جنرل کی سربراہی میں کمیشن یا کمیٹی بنا دی گئی ہے، وہ ان ساری چیزوں کو دیکھے گی۔ جنرل فیض حمید پر الزامات ٹاپ سٹی کے مالک اپنے آپ کو مالک کہلواتے ہیں، معیز خان کی طرف سے لگائے گئے تھے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 4-5-6 ماہ پہلے کی بات ہے۔ یہ معاملہ قاضی فیصل صاحب کے سامنے بھی آیا تھا، لیکن انہوں نے اس معاملے کو آگے چلانے سے گریز کیا۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ اس معاملے کو وزارت دفاع میں لے جایا جائے، تو اس سے بھی یہ لگتا تھا کہ قاضی فیصل صاحب نے اپنی جان چھڑا لی ہے۔ لیکن آج صورتحال یہ ہوئی ہے کہ باقاعدہ اعلان ہوا ہے کہ ایک انکوائری کمیٹی بنائی جائے گی، میجر جنرل اس کی سربراہی کریں گے، معیز خان کے الزامات کی تحقیقات کی جائے گی۔ جنرل فیض حمید لگتا تھا کہ پہلے وہ دھرنا کمیشن اس نے تو ان کو کلین چٹ دے دی، اس سے یہ لگتا تھا کہ جنرل فیض حمید اب بالکل بچ گئے ہیں، سرخرو ہو گئے ہیں۔ لیکن جب ان کا ادارہ ہی ان کے خلاف انکوائری کے لیے جا رہا ہے، تو پھر جنرل فیض حمید کے بچنے کے چانسز نظر نہیں آتے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن یہ کہانی بڑی ہی دلچسپ ہے۔ معیز خان کی طرف سے الزامات لگائے گئے تھے، آپ کے سامنے رکھتے ہیں انہوں نے کیا الزامات لگائے تھے۔ نوائے وقت میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI کے سابق ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف انکوائری شروع کر دی گئی۔ فوج نے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کی درخواست پر حاضر سرور میجر جنرل کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی بنا دی ہے۔ انکوائری کمیٹی سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں الزامات کی تحقیقات کرے گی۔ ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک معیز احمد خان نے جنرل فیض حمید کے خلاف درخواست میں کہا کہ مسئلہ اس وقت کھڑا ہوا جب بغیر کسی وجہ کے اور اچانک جنرل فیض حمید کی ہدایت پر پنجاب رینجرز نے ISI کے ساتھ میرے دفتر اور گھر پر 12 مئی 2017 کو چھاپا مارا، اور انہیں کوئی غیر قانونی چیز نہیں ملی، تو انہوں نے گھر میں موجود وسائل کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، جس میں سونا اور نقد رقم شامل تھی، اور اس کے ساتھ ہی ہاؤسنگ اسکیم کی ملکیت کی اصل دستاویزات بھی شامل تھیں۔ ایک چھاپے کا حیران کن پہلو یہ تھا کہ میری ہاؤسنگ اسکیم کے جو سابقہ ملازمین تھے، جنہیں بدعنوانی کی بنیاد پر نکالا گیا تھا، وہ چھاپے میں پنجاب رینجرز اور ISI کے اہلکاروں کے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے ہم سے کہا کہ یہ سب کو جنرل فیض حمید کی ہدایت پر ہو رہا ہے۔ اس پورے چھاپے کے دوران جو ساز و سامان چرایا گیا، اسے میرے گھر کے باہر آپس میں تقسیم کیا گیا، اسے 2 پرائیویٹ ٹویوٹا کرولا گاڑیوں کے اندر ڈالا گیا، جس کی تصدیق CCTV فوٹیج سے کی جا سکتی ہے۔ یہ سب میرے اور میری فیملی کے سامنے کیا گیا، اور یہ واقعہ ہے جسے میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ 12 مئی 2017 کے چھاپے میں مجھے اور میری ٹیم کے 6 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ 5 دنوں تک ہمیں غیر قانونی طور پر راولپنڈی میں ڈیٹینشن سینٹر میں اپنی تحویل میں رکھا گیا۔ اس دوران ہر دن مجھ سمیت میری ٹیم پر جنرل فیض حمید کی ٹیم نے کئی طریقے سے ٹارچر کیا۔ اس ٹارچر کے دوران ایک چیز جبر کے ذریعے جو مجھ سے مانگی گئی وہ یہ تھی کہ میں اپنی ہاؤسنگ اسکیم کے شیئر ٹرانسفر کر دوں، اور ہم پر انسداد دہشت گردی کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ یہ معیز خان کی طرف سے بیان ہے جس پر انکوائری ہو رہی ہے۔ پاک فوج کی طرف سے میجر جنرل کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ معیز خان صاحب خود کیا چیز ہیں، خود کیا ہستی ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں کہ چوروں کو پڑ گئے مور، جیسے ہی معیز خان کی طرف سے یہ سارا معاملہ سامنے لایا گیا، تو ایک خاتون زاہدہ جاوید اسلم صاحبہ لندن میں ہوتی ہیں، وہ بھی سامنے آ گئی۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ کس طریقے سے یہ معیز خان نے مجھے دھوکہ دیا۔ یہ وہ بندہ ہے، وہ خاتون بیوہ ہیں، انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹی یہ شروع کی تھی ٹاپ سٹی، تو وہ کہتی ہیں کہ میرے خامد نہیں ہیں، تو یہ سارے معاملات میرے بھائی دیکھ رہا تھا۔ 2008 میں میرے بھائی کا قتل ہو گیا، مافیا کی طرف سے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد مجھے ہاؤسنگ سوسائٹی چلانے کے لیے دیگر بھی 5 پروجیکٹس ہیں، ان کو چلانے کے لیے کسی کی ضرورت تھی، تو مجھے کسی نے معیز خان کے بارے میں بتایا۔ معیز خان سے رابطہ ہوا تو ان کو میں نے 25,000 مہینہ تنخواہ پر رکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک گاڑی کی ضرورت بھی ہے، تو اس کے لیے رینٹ کار سے میں نے ان کو ایک 25,000 مہینہ پر گاڑی بھی لے دی، یہ معیز خان۔ اور انہوں نے پھر اس کے بعد
ان کی ساری جائیداد پر، پوری سوسائٹی پر قبضہ کر لیا۔ اسی سوسائٹی پر جنرل فیض حمید کی بھی شاید نظر تھی، اور ثاقب نثار صاحب بھی اس معاملے میں ملوث نظر آئے۔ اس خاتون کی طرف سے ایک طویل انٹرویو دیا گیا مطیع اللہ جان کو، جس میں انہوں نے ایک ایک چیز کھول کے رکھ دی کہ کس طرح سے ان کو لندن سے بلوایا گیا۔ جیسے ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس پاکستان تھے، ان کی طرف سے پیغام بھیجا گیا کہ اگر آپ 2-3 دن میں یہاں پہ آ سکتی ہیں تو آپ کا معاملہ دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ خاتون پاکستان آئی، انہوں نے جیسے ثاقب نثار صاحب سے ملاقات کی، انہوں نے فوری طور پہ وہاں پہ DG FIA بشیر میمن کو بلوا لیا اور معیز خان کی گرفتاری کا حکم دے دیا گیا۔ معیز خان گرفتار ہو گئے، انکوائری شروع ہوئی، تو پوری کی پوری انکوائری 5 رکنی GIT کی ٹیم تھی، تو اس نے سارے کا سارا جو انکوائری کی تھی وہ ان کے حق میں، اس خاتون کے حق میں تھی، معیز خان کے خلاف تھی۔ لیکن آخر کار ہوا کیا کہ جسٹس ثاقب نثار صاحب نے انکوائری کو کلوز کر دیا۔ بس اتنا ہی لکھا کہ انکوائری کلوز کی جاتی ہے، اور اس کا سارا ریکارڈ یہ کہتے ہوئے کہ ریکارڈ بہت زیادہ ہو گیا ہے، سارے کے سارے ریکارڈ کو ضائع کر دیا گیا، جس پر جسٹس قاضی فیصل صاحب بھی برہم نظر آئے۔ بہرحال وہ خاتون کہتی ہیں کہ کس کروڑ روپے ثاقب نثار صاحب کے داماد نے معیز خان یا ان لوگوں سے وصول کیا تھا۔ یہ اس خاتون کی طرف سے کہا گیا، انہوں نے کہا میرے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہیں، لیکن جو میں نے سنا وہ بتا رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس خاتون کی طرف سے کہا گیا کہ جنرل فیض حمید اس میں کس طرح سے انوالو ہوئے۔ وہی ٹاپ سٹی جو معیز خان کا تعلق بتایا جاتا ہے کہ کراچی سے ہے، اور MQM کے وہ سرگرم کارکن رہے ہیں، شاید آج بھی ہوں۔ یہ خاتون کہتی ہیں کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان دنوں MQM کتنی زیادہ پاور میں تھی۔ تو اس بندے کی طرف سے اس خاتون کے ساتھ زاہدہ جاوید اسلم کے ساتھ فراڈ کیا گیا، اور پھر ان کے ساتھ وہ کہتے کہ ہمارے ساتھ جو جنرل فیض حمید نے کیا وہ آپ کے سامنے خبر کی صورت میں رکھ دیا۔ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، زیادہ اس معاملے کو طویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مطیع اللہ جان کے ویسے میرے پاس دونوں انٹرویو موجود ہیں، لیکن یہاں پہ جنرل فیض حمید کے بارے میں زاہدہ جاوید اسلم کی طرف سے جو کچھ کہا گیا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن زاہدہ جاوید اسلم سے مطیع اللہ جان نے جو انٹرویو کیے ہیں، ان دونوں انٹرویوز کے لنک میں یہاں پہ ڈسکرپشن میں انشاءاللہ رکھ دیتا ہوں۔ پہلے سنیے کہ زاہدہ جاوید اسلم جنرل فیض حمید کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ ثاقب نثار صاحب نے پوچھا تھا، ثاقب نثار صاحب کا تو بعد میں ہوا تھا نا، یہ جنرل فیض سے میری ملاقات پہلے، تو انہوں نے، تو اس کا مطلب ہے آپ کا کیس بظاہر جنرل فیض نے ثاقب نثار صاحب کے حوالے کر دی آپ کی فائل؟ نہیں، یہ چیز جنرل فیض صاحب کی ٹوٹلی ختم ہو چکی تھی، ایوری تھنگ۔ پھر میں نے دوبارہ سے اپلیکیشن دی، دوبارہ سے کوشش کی۔ اچھا، جنرل فیض نے آپ کو کیا بتایا؟ جنرل فیض نے کیا بتایا؟ جنرل فیض صاحب نے مجھ سے ساری بات پوچھی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اور اوبیسلی معیز خان اور اس کے لوگوں کو کیوں اریسٹ کیا گیا یہ تو مجھے سوشل میڈیا سے، باقی ادھر ادھر سے پاکستان پہنچنے کے بعد پتہ چل ہی گیا تھا۔ تو انہوں نے میری ساری بات مجھ سے پوچھی، اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں کچھ کرتے ہیں۔ جب وہ اٹھ کے جانے لگے تو میں ان کے پیچھے چلتے ہوئے میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ دیکھیں سر، اگر آپ پلیز میری کوشش کریں، مجھے بہت سال ہو گئے ہیں اسٹرگل کرتے ہوئے اپنے حق کے لیے۔ تو مجھے نہیں پتا اب ان کی سوچ کیا تھی یا ارادہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ انہوں نے مجھے یہ پوچھا تھا کہ اگر ہم ٹاپ سٹی رکھ لیں تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا مطلب چلتے ہوئے ایک دم سے رک کے انہوں نے کہا، میں نے ان کو، میرے ذہن میں یہ اس وقت سوچ آئی تھی کہ یہ سیکیورٹی کے لحاظ سے پوچھ رہے ہیں، کیونکہ دوسرے لوگوں ٹیررسٹ اور وہ یہ سارے چیزیں وہاں ہو رہی ہیں۔ تو میں نے ان کو یہ کہا کہ میں آئندہ یہ پروجیکٹ کسی کو اور کو نہیں دوں گی، میں خود چلاؤں گی، اور میں اس کی گارنٹی دیتی ہوں کہ میں خود چلاؤں گی، تو مجھے کسی کو دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جنرل فیض نے آپ سے ٹاپ سٹی مانگ لیا کہ اگر ہم رکھ لیں یہ پروجیکٹ؟ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتی انہوں نے مانگ لیا، اب وہ اپنے سیکیورٹی کے لحاظ سے بات کر رہے تھے یا ان کی کوئی اور سوچ تھی، مجھے اس بارے میں نہیں پتا۔ انہوں نے یہ مجھے کہا ان کی بات سن کے تو ایسا جی، تو یہ زاہدہ جاوید اسلم وہ بتا رہی ہیں کہ کس طرح سے جنرل فیض حمید سے ان کی ملاقات ہوئی، اور یہ بھی انہوں نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ ثاقب نثار صاحب سے بھی ان کے چیمبر میں ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ وہاں پہ انکوائری کمیٹی بنانے کا حکم دیا گیا تھا۔ انکوائری کمیٹی نے جو کچھ بھی انکوائری کی تھی وہ ان کے حق میں تھی، لیکن ثاقب نثار صاحب نے اس معاملے کو بھی جس طرح سے گول کر دیا وہ بھی اس خاتون کی طرف سے بتایا گیا۔ لنک ہم دونوں رکھ دیتے ہیں یہاں پہ، تو اس سے اندازہ کر لیں کہ جنرل فیض حمید صاحب کیا آپ کو
اب وہ بچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ہاؤسنگ سوسائٹی میں. اور ان کے بھائی جو کبھی پٹواری ہوا کرتے تھے اس کے بعد وہ تحصیلدار ہو گئے, تو انہوں نے بھی اسی سوسائٹی میں پتہ نہیں کتنے 100 پلاٹ لیے تھے. یہ بھی الزام جنرل فیض حمید پر لگتا ہے. بہرحال پاک فوج کی طرف سے ان کے خلاف انکوائری شروع ہوئی ہے, تو دیکھتے ہیں نتیجہ کیا آتا ہے. پاک فوج کی طرف سے ایسے معاملہ جب شروع ہو جاتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی منطقی انجام تک ضرور پہنچتے ہیں. اگر فیض حمید اس معاملے میں پکڑے جاتے ہیں تو پھر کل جنرل باجوہ کی بھی باری آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی, یہ ایک الگ سوال ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آپ بھی انتظار کیجئے اور اس کے ساتھ اجازت دیجئے. اللہ حافظ.